اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب ناظرین۔ میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد فاروقی۔ جن دوستوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کے قیام کے لیے مسلسل جدوجہد کی، پاکستان کو بنانے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ان معروف رہنماؤں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے بعد بھی، پاکستان کے قیام سے پہلے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ان ہیروز کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، آج ہم ایسی ایک بہترین شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، آج کی ہماری شخصیت کا نام میجر عزیز بھٹی ہے۔ میجر عزیز بھٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجہ عبداللہ تھا۔ ان کے والد ہانگ کانگ میں اپنی ملازمت کی وجہ سے رہائش پذیر تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو میجر عزیز بھٹی کے والد اپنی فیملی کو لے کر اپنے شہر گجرات واپس آ گئے۔ میجر عزیز بھٹی قیام پاکستان کے بعد 1948 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد 1950 میں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اپنا کورس مکمل کیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس میں میجر عزیز بھٹی کو جناب پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید کے ہاتھوں بہترین کیڈٹ کے اعزاز سے نوازا گیا، اور اسی پاسنگ آؤٹ کی تقریب میں میجر عزیز بھٹی کو شمشیر اعزازی اور نارمن گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد میجر عزیز بھٹی نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت کی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے۔ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کی 2 پلاٹون BRB نہر کے کنارے تعینات تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر تعینات پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں جب دشمن اپنی پوری قوت سے حملے کر رہا تھا، اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور امداد حاصل تھی۔ انہی کے ساتھ ساتھ میجر عزیز بھٹی اپنے جوانوں کے ساتھ، ان کے عزم اور ہمت کے ساتھ، اپنی جوان مردی کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ اپنی جگہوں پر ڈٹے کھڑے رہے، اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہٹے۔ اور 10 ستمبر کی درمیانی شب دشمن نے اپنی پوری طاقت اس سارے سیکٹر پر پوری بٹالین لگا دی تھی اور پوری طاقت سے حملے جاری تھے۔ برکی سیکٹر کا دفاع انتہائی مشکل اور سخت تھا۔ بھارتی فوج نے لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس دوران بھارت کی جانب سے آنے والے گولے سے میجر عزیز بھٹی شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی کی شہادت پاک فوج کے لیے بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میجر عزیز بھٹی کی تدفین ان کے آبائی شہر گجرات میں کی گئی۔ 1966 میں انہیں وفاقی حکومت کی جانب سے برکی کے دفاع کے لیے جوان مردی سے بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر عزیز بھٹی سمیت پاک فوج کے تمام شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے ویڈیوز میں، آنے والے ولاگ میں انشاءاللہ مزید ہم پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں، پاکستان کے ہیروز کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔